ہم آج ایک خوبصورت ٹاپک کے اوپر سیکھیں گے. میرے جو سنڈے کو ہم نے کیا سیلیبریٹ کیا تھا؟ ہاں، بڑی اچھی بات ہے یہ کہنا. میرے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر 7 عیدوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اخبار کی کتاب اس کی 23ویں باب میں 7 عیدوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے اور بتائیں گے کہ 7 عیدوں کا کتنے بچوں کو پتہ ہے، بڑوں کو یا اخبار کی کتاب میں جو عیدوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے. میرے عزیزو، اس ٹائم کے زمانہ کے لوگوں کو نہیں ان عیدوں کا پتہ تھا. وہ عیدیں سیلیبریٹ ضرور کر رہے تھے لیکن انہیں اس چیز کا خاص نالج نہیں تھا. اگر آج میں اور آپ ان عیدوں سے بے خبر رہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ بلکہ فکر مندی کی بات ہے. 7 عیدیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر یہودی مناتے تھے، وہ آج بھی منائی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 7 کی 7 عیدیں یسوع کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی، وہ یسوع کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. آج جب ہم ان 7 عیدوں کے اوپر غور کریں گے تو اس میں ایک خوبصورت ہمیں لیسن ملے گا. روح کی آگ ہمارے اندر، ہمارے باطن میں جلتی رہے. روح آلریڈی ہمارے اندر موجود ہے. میرے تو یسوع مسیح کی زندگی میں سب سے پہلے جو وہ عید مناتے تھے وہ عید فصح مناتے تھے. اس میں وہ قربانی کرتے تھے اور آپ کے اور میرے یسوع نے اپنے آپ کو قربان کر کے عید فصح کو کمپلیٹ کر دیا. دوسری عید اس میں عید فطر آتی ہے. اس میں یسوع کا بے گناہ ہونا. یہ جو عید ہوتی تھی اسے بے خمیر روٹی کے ساتھ کھایا جاتا تھا. 7 دن کی عید منائی جاتی تھی اور 7 دن کے اندر بے خمیر روٹی کھانی ہوتی تھی. اس میں ذرا سا بھی خمیر ایڈ نہیں ہوتا تھا. آپ کتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، خمیر کا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا میں مطلب کیا بتایا جاتا تھا؟ کیا؟ ہاں، گناہ کی زندگی بتائی جاتی ہے. بچوں، آپ وہ نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو آغاز سے اس کو پڑھنا شروع کریں. بائبل کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی بائبل کو شروع سے پڑھیں. میری اور آپ کی جو ہاتھوں میں آج کی بائبل تمائی گئی ہے یہ بہت مشکل سے آئی ہے. بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. اگر آج ہم اس ویلیو کے ساتھ اس بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں، وہ 7 دن کی عید مناتے تھے اور بے خمیر روٹی کے ساتھ یہ کھایا کرتے تھے. یسوع کے اندر بھی گناہ نہیں تھا. یسوع کے اندر بھی خمیر بالکل نہیں پایا جاتا. آپ کے اور میرے اندر یہ خمیر پایا جاتا ہے لیکن یسوع کے اندر بالکل یہ خمیر نہیں پایا جاتا تھا. یسوع کے دفنائے جانا اور جی اٹھنا یہ عید کو پورا کر دیا. پہلے پھلوں کی عید ہے. پہلے پھلوں میں فصلوں کے آغاز میں جو ان کا پہلے پھل آتے تھے وہ خدا حاکل میں لائے جاتے تھے اور اس چیز کا اظہار رکھتے تھے. انہیں ایمان ہوتا تھا کہ اگلی فصل بھی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اچھی ہوئے گی. اس لیے وہ پہلے پھل خدا ان کی حضوری میں لے کے آتے ہیں. آج ہم بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو نا، جیسے گھر بنانا ہو یا کچھ کام کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم خدا کے گھر میں نذرانہ لے کے آتے ہیں تاکہ سارا کام اگلا بھی اچھا ہی ہو. اسی طرح یہ پہلے پھلوں کی عید بھی جو ہوتی تھی یہ لے کے آتے تھے اور اس کے جیسے 49 ڈیز کمپلیٹ ہو جاتے تھے تو میرے عزیزوں وہ ایک عید آتی تھی. اس کا عید کا کیا نام تھا؟ 40 ڈیز کے بعد ابراہیم جو عید آتی تھی جسے 50واں دن کہتے تھے اس کا کیا عید کا نام تھا؟ عید پینتیکوس. اس عید کا نام تھا عید پینتیکوس. وہ عید پینتیکوس بھی پوری ہوئی. ہم میرے جو عید پینتیکوس نہیں مناتے بلکہ عید پینتیکوس کے دن ایک بڑا جلالی کام ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ پاک روح کا نزول ہوا تھا. ہاں جی، اس لیے ہم زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ پاک روح کی عید، پاک روح کے نزول کی عید آپ کو مبارک ہو. میرے یہ تو 4 عیدیں ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی یسوع کے ساتھ کنیکٹ کر کے یہ عیدیں پوری ہو چکی ہوئی ہیں. یہ 4 عیدیں موسم بہار کی ہیں اور اگلی 3 عیدیں موسم خزاں کی ہیں.
یہ لوگ یہودی جو تھے یہ عیدوں کو بڑے اچھے طریقے سے منا رہے ہیں اور منا رہے تھے. اب جو اگلی عید تھی اس میں نرسنگھوں کی عید تھی. نرسنگھوں کی عید ابھی نہیں میرے عزیزوں ہوئی. بہت جلد جب یسوع آسمان سے آئے گا تو لکھا ہے کہ نرسنگھے کی آواز پھونکی جائے گی اور جو مردے قبروں کے اندر ہے وہ زندہ کیے جائیں گے. اور اس میں جو چھٹی عید تھی میرے عزیزوں وہ یوم کفارہ کی عید تھی. یسوع نے ہمارے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے کفارہ دیا. اس کا ذکر ہمیں زکریا کی کتاب میں اس کے بعد میں چیپٹر اس کی 10ویں آیت میں ملتا ہے کہ بہت سے لوگ روئیں گے آنسوؤں کے ساتھ اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کہ یسوع کو ابھی تک مانتے نہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. اور جو 7ویں عید ہے وہ خیموں کی عید تھی. خیموں کے لیے وہ 7 دن بیابانوں میں عید منانے کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے اور ان عید کے اندر وہ بے خمیر روٹی کھایا کرتے تھے. یہ بھی ابھی عید نہیں ہوئی. مکاشفہ 21 باب میں جب 3 آیت میں یہ عید اس وقت پوری ہوگی جب خدا کا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان میں آ جائے گا. میرے عزیزوں یہ تو ہوگی 7 عیدیں اور اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ ہم پاک روح کو دیکھیں گے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ عید پینتیکوس کے دن پاک روح کا نزول ہوا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پاک روح آپ کے اور میرے اندر بسا ہوا ہے. اور جب کرنتھیوں کی لیٹر پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ پاک روح یہ بدن تمہارا نہیں بلکہ پاک روح کا ہے اور جو اسے برباد کرے گا وہ سزا پائے گا. میرے عزیزوں پاک روح کو اپنی زندگیوں میں باہر رکھنے کے لیے پاک روح کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ جلنے کے لیے اور ہمیشہ ایکٹیویٹ رہنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا کام اور اچھا کام ہے وہ دعا ہے. جب ہم دعا بندگی میں ٹھہرتے ہیں تو پاک روح جو ہوتا ہے وہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتا. میرے عزیزوں میرے سے نکال لیجیے گا پہلے تسبیحیوں کا کھاتا ہے اس کی 5واں باب ہے اور اس کی 19 آیت ہے. لکھا ہے کہ روح کو نہ بجاؤ. روح کو نہ بجاؤ. میرے عزیزوں یہ بائبل مقدس کی سب سے چھوٹی آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیت ہے جو 4 لفظوں کے اوپر لکھی گئی ہے. 4 لفظوں کے ساتھ یہ جملہ پورا ہوتا ہے. جب ہم اس کو یہ دیکھتے تو پالوس رسول جناب پالوس رسول ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ روح کو نہ بجاؤ. اب روح کو بجانے کا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ روح کو کیسے ہم بجاتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ روح کو نہ بجاؤ. جب ہم اس کی پیچھے والی آیتیں پڑھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو بلا ناغہ دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. جب آپ یہ تینوں چیزیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاک روح آپ کی زندگیوں میں جل رہا ہے. آپ کی پاک روح آپ کی زندگیوں میں بجھا نہیں ہے. جب پالوس رسول یہ ہمیں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ روح کو نہ بجاؤ تو میرے جن لوگوں کی زندگیوں میں خوشی نہیں ہے میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتی کہ وہ ان کی زندگی میں پاک روح نہیں جل رہا. جن کی زندگیوں میں بلا ناغہ دعا کی روٹین نہیں ہے ان کی زندگیوں میں بھی پاک روح نہیں جل رہا. اور جن کی زندگیوں میں ہر روز ہر ایک بات پہ شکر گزاری نہیں ہے ان کی زندگیوں میں بھی پاک روح نہیں جل رہا. میرے سے پاک روح کی حضوری کو لینے کے لیے اس کی معموری کو لینے کے لیے دعا بندگی میں ٹھہرنا پڑتا ہے. 120 کی جماعت جو تھی وہ 10 دن لگاتار بالا خانہ میں رکے رہے یکجان ہو کے یک دماغ ہو کے ایک دل ہو کے تاکہ پاک روح کا نزول ان کی زندگیوں میں ہو جائے. میرے چیزوں ان کی زندگی میں اتنی محنت انہوں نے کی. اگر آج آپ اور میں محنت نہیں کر رہے تو پھر پاک روح آپ کی زندگیوں میں بجھا ہوا ہے. میرے چیزوں کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ داؤد کے اندر جیسے ہی پاک روح بجھا اسے فیل ہو گیا. ایمانداروں کی زندگی میں جب پاک روح بجھتا ہے انہیں فیل ہوتا ہے
कैसे फील हुआ, उसने सुना कर लिया, और उसने जब नाथन ने आके उसे बता दिया तो उसे एहसास हो गया, और उसने इस चीज़ का इकरार करके कहा कि मेरे से गुनाह हुआ है। उसने दुआ की, और जब उसने दुआ की तो मेरे अजीज़ों उसकी ज़िंदगी में पाकरूप आ गया, और उसने माफ़ी मांगी। जब आपको किसी चीज़ का पछतावा होता है तो फिर इस चीज़ का आप जाने कि आपकी ज़िंदगी में पाकरूप काम कर रहा है। जब आप किसी के साथ मिसबिहेव कर लेते हैं, आपको अंदर से फील होगा